بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت کے موضوع پر مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خطبات مدراس کے چھٹے لیکچر کا خلاصہ آج پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی پہلو۔ ایک آئیڈیل شخصیت جو انسانوں کی مکمل رہنمائی کر سکے، اس کی چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی تعلیمات ساری کی ساری عملی ہوں، پریکٹیکل ایجوکیشن ہو، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان صرف اسی بات کو مان سکتا ہے یا اس پر چل سکتا ہے یا اس کو رہنمائی مل سکتی ہے جو پریکٹیکل ہو۔ اگر بڑی عمدہ بات ہو، خوشنما واز ہو اور دل نشیں باتیں ہوں لیکن اس کے پیچھے پریکٹیکل نہ ہو تو انسان کبھی بھی اس سے رہنمائی نہیں لے سکتا اور اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ انسانی فطرت کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آیا اس پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لہٰذا انسان صرف اسی تعلیم کو لے سکتا ہے جو پریکٹیکل ہو۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو جتنی تعلیمات آپ نے دی ہیں وہ ساری کی ساری ان پر عمل کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو اللہ کی بہت یاد کرنے کا، اللہ کو ذکر کرنے کا حکم دیا، اور خود اپنی حالت کیا تھی؟ ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، ان پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اسی طرح نماز کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، انسانیت کو نماز کا حکم دیا، اور خود نماز کا، اپنی نماز کا کیا عالم تھا، کیا حالت تھی؟ 5 نمازیں تو وہ ادا کرتے تھے ظاہر ہے، اس کے علاوہ تہجد کی نماز کا اہتمام، اور پھر اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اس کے علاوہ متعدد مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل کا اہتمام کرتے تھے، اور اتنی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بخشے بخشائیں، آپ اپنے آپ کو کیوں اتنی مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ اسی طرح روزے کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کی ایک جو ہے نا وہ ایک لمبا معمول تھا۔ فرض روزوں کے علاوہ نوافل روزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، حتیٰ کہ ہفتے میں 2 روزے رکھنا، پھر مہینے کے روزے، پھر جو ہے وہ شعبان کے اندر مستقل روزے، تو اتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے۔ صدقات کی یہی حالت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تعلیمات دی ہیں ان پر عمل کر کے دکھایا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کا حکم دیا، اور جو ہے وہ دنیا سے کنارہ کشی کا حکم دیا۔ دنیاوی چیزوں کی جو ہے وہ بہت زیادہ پیچھے پڑنا یا ان کی محبت دل کے اندر رکھنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسندیدہ نہیں فرمایا۔ اور اپنی زندگی کی حالت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مواقع پر مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اپنے گھر نہیں گئے کہ جب تک کہ اس سارے مال کو تقسیم نہیں کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے رات کو نیند نہیں آ سکی کیونکہ میرے پاس مال موجود تھا اور میں اس کو تقسیم نہیں کر سکا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں ہار دیکھا، تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ لوگ کہیں کہ نبی کی بیٹی نے گلے میں جو ہے وہ آگ کا توق پہن رکھا ہے؟ تو انہوں نے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس سے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے زیور استعمال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا تو انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اتنی ترغیب دی اور اتنا عمل کر کے، خود پریکٹیکل عمل کر کے بتایا۔ ایک موقع پر یہ ہوا کہ ایک غزوے کے موقع پر ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری حالت یہ ہے کہ جو ہے وہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے، جس بھوک کی شدت کی وجہ سے، تاکہ کچھ نہ کچھ کمی محسوس ہو سکے، کچھ سہارا بن سکے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی قمیض ہٹائی اور انہیں دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر، پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تعلیم دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے خوش نما اور بڑے عمدہ الفاظ اور مواعظ منقول ہیں، اپنے دشمن سے پیار کر، معاف کر۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں منقول ہیں، لیکن عمل کر کے دکھانا ان سے ثابت نہیں، نوبت نہیں آئی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ساری زندگی محکومی میں، مشقت میں رہی، تو ان کو جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دیکھا ہے، کیونکہ صبر ہوتا ہے وہ بے بسی کی حالت میں صبر ہوتا ہے، اور معافی اس وقت ہوتی ہے جب دشمن پر پوری طرح قدرت ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر آپ مکہ میں تشریف لائے، تو اسی مکہ میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، آپ کو اذیتیں دی گئیں، آپ کے ساتھیوں کو وہاں پر شہید کیا گیا، ان کو جو ہے وہ اتنا پریشان کیا گیا کہ وہ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں پر قابو پا لیا، 10,000 جانثار آپ کے ساتھ موجود تھے اور جو ایک اشارے کے منتظر تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ آپ کا کیا خیال ہے، آپ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ تو انہوں نے کہا، ان لوگوں نے جو آپ کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ شریف آدمی ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں آج وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ ہے معافی۔ معافی وہ ہوتی ہے جو قدرت حاصل کر لینے کے بعد دی جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو ہے وہ توکل تھا، قناعت تھی، شجاعت تھی، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا، مخلوق خدا پر رحم تھا، نرمی تھی۔ یہ ساری تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور خود پریکٹیکلی لائف میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دیکھا ہے۔ لہٰذا اگر تاریخ انسانیت میں دیکھا جائے کہ ایسی شخصیت کہ جس نے انسانیت کو عمدہ تعلیمات دی ہوں اور پھر ان پر عمل کر کے دکھایا ہو، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے انسانیت کی رہنمائی کرنے کے لیے آئیڈیل شخصیت اور جو ہے وہ عملی تعلیم دینے والی شخصیت صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی سیرت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔